محبت اولیاء، خدمت و فیض کے موتی۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور مولوی درویشوں کو باقاعدہ ایک طریقت کی شکل میں تشکیل دینے کے لیے انتہائی اہم امور سر انجام دینے والے اولو عرف چلپی کے مرید و طالب خاص شمس الدین افلاکی، ان کی ولادت 1360 عیسوی کی ہے، نے اپنے شیخ کی زندگی کے آخری دنوں میں ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے بعد یتیم و مسکین رہ جانے والا میں بدقسمت غریب کیا کروں گا، کہاں جاؤں گا؟ جواب دیتے ہوئے اولو عرف چلپی نے فرمایا کہ حضرت مولانا روم کے مزار مبارک کی خدمت کرتے رہو تاکہ تمہاری بھی حفاظت ہوتی رہے، کہیں بھی مت جاؤ۔ میں نے تمہیں ہمارے والد یعنی سلطان ولد بن مولانا روم اور ہمارے آباء و اجداد کے مناقب جمع کر کے لکھنے کا کہا تھا، تم اس کام میں مشغول رہو، اس کو نامکمل مت چھوڑنا تاکہ خداوندگار یعنی حضرت مولانا روم کے سامنے ہم سرخرو ہو سکیں۔ اولیاء بھی تم سے خوش رہیں گے۔ مناقب العارفین، ترکی، ترجمہ تحسین یزیجی، صفحہ 692۔ یقیناً ہر عہد کے اولیاء کرام کے مناقب اور حالات زندگی تحریر کرنا ان مقدس ارواح کے ساتھ ساتھ خداوند کریم کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے۔ اولو عرف چلپی کی مندرجہ بالا نصیحت اس بات کا ثبوت ہے کہ مناقب لکھنا اور اولیاء کی زندگیوں کا ذکر کرنا نہ صرف ان مقدس ہستیوں کے احترام کا ذریعہ ہے بلکہ یہ کام خداوند تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا باعث بھی بنتا ہے۔ افلاکی نے اسی نصیحت کی روشنی میں اپنے شیخ کے مناقب اور بزرگان دین کی روحانی میراث کو تحریر کیا، جس کا نتیجہ مناقب العارفین کی شکل میں دنیا کے سامنے آیا۔ محترم جناب افتخار احمد قادری صاحب اور سید احمد اقبال ترمذی صاحب دونوں حضرات نے مل کر اسلاف کے اس طریقہ خیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حضرت میاں فضل الدین کلیانی کے حالات زندگی کلیام کوچہ عشق مرتب کی ہے۔ امید ہے کہ نظرات کا یہ عمل خیر اس حوالہ سے کام کرنے والے احباب کے لیے ایک بہترین تحفہ ہوگا اور ان حضرات کے لیے حضرت بابا فضل الدین کلیانی کی خصوصی توجہ کا باعث ہوگا۔ جناب افتخار احمد قادری صاحب کو تو میں خود ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں، وہ عاشقان رسول و خدا ہونے کے ساتھ ساتھ خود بھی صاحب حال شخصیت ہیں، اس کا تو میں خود عینی شاہد بھی ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے شہر قونیہ میں مدفون سویلمز بابا یعنی خاموش بابا کے نام سے مشہور الہ آباد سے تعلق رکھنے والے چشتی طریقت سے منسوب ہندوستانی بزرگ جناب شیخ فضل حسین کے مزار کی زیارت کے دوران ہوا تھا۔ عمومی طور پر مزار مبارک کے باہر تالا لگا ہوتا ہے اور ہفتے میں ایک دن مقامی بلدیہ کی طرف سے کچھ لوگ آتے ہیں اور مزار کی صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں۔ میرے ایک ترک استاد اور میں جناب افتخار احمد قادری کے ساتھ اس مزار پر گئے۔ قادری صاحب کی خواہش تھی کہ وہ مزار کے اندر جا کر فاتحہ پڑھنا چاہتے ہیں اور ایک چادر بنوا کر لائے ہیں جو وہ بذات خود مزار شریف پر ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن دروازے پر تو تالا لگا ہوا تھا۔ قریب میں بنی ہوئی چند دکانوں سے پتہ کیا تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ بلدیہ کے پاس ہی اس مزار کے تالے کی چابی ہوتی ہے اور وہی آ کر ہفتہ دو ہفتہ کے بعد مزار کی صفائی کرتے ہیں۔ مایوس ہو کر جب ہم وہاں سے جانے لگے تو ایک صاحب خود میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ شاید آپ لوگ مزار کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ عمومی طور پر چابی بلدیہ کے پاس ہی ہوتی ہے، لیکن اتفاقاً ابھی کل ہی وہ آئے تھے اور صفائی پر مأمور شخص کو اچانک کوئی کام یاد آ گیا اور چابی میرے پاس رکھوا کر چلا گیا تھا۔ اس نے ہمارے لیے مزار کا دروازہ کھولا، ہم نے فاتحہ پڑھی، قادری صاحب کی معیت میں صاحب مزار سے فیوز و برکات لیں اور دعا کی۔ اس سے ملتے جلتے اور بہت سے واقعات ہیں جو یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ محترم افتخار احمد قادری صاحب کو بزرگان دین سے جو محبت و عقیدت ہے وہ اخلاص پر مبنی ہونے کے ساتھ ساتھ مقبولیت کے درجہ پر بھی فائد ہے، جس کا ایک اور ثبوت یہ گلدستہ ہے جس کو انہوں نے حضرت میاں فضل الدین کلیانی کے حالات و واقعات اور مناقب کے حوالہ سے تحریر کیا ہے۔ یہ کام ان نیک روحوں
کی یاد کو زندہ رکھنے کا ذریعہ ہے جو ہماری دنیا میں محبت، وفا اور خدمت کا پیغام لائے۔ یہ بات بھی یاد رہے کہ بزرگان دین کی محبت اور ان کے احوال و واقعات کو بیان کرنا صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک روحانی تقاضا بھی ہے، جیسا کہ شاعر نے کہا، خاک در جانا کے صدقے عظمتیں پائیں وہ خاک، جو فنا کی راہ چلی وہ بقا کی ہو گئیں۔ دعا ہے رب کریم ان حضرات کا یہ عمل خیر اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں بھی اس بحر بے کنار سے چند قطرے محبت و عقیدت کے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ڈاکٹر حافظ عامر علی سلجوقی، ماسٹر از نجم الدین اربکان یونیورسٹی کونیا ترکی، PhD از سلجوق یونیورسٹی کونیا ترکی، مترجم ہدایق بخشش در زبان ترکی، وسیلۃ النجات در زبان اردو، یونس ثمرے ترک ثقافت مرکز، لاہور، پاکستان۔